میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے سیلاب کے دوران ہمیں انسانی المیے دکھائی دیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں ٹوٹتی امیدیں، بکھرتی مسکراہٹیں، ڈوبتی آس اور دم توڑتی سانسیں بھی نظر آئیں۔ سیلاب میں بہہ جانے والے تو وقت مقرر پہ اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن پیچھے ایسی کہانیاں چھوڑ گئے کہ جنہیں سناتے ہوئے بھی دل دہل جاتا ہے۔ کہیں بوڑھا والد اکلوتے سہارے کو رو رہا ہے، کہیں پر زندگی بھر کا سرمایہ لٹا کر خاندان بے سرسامانی کے عالم میں ہے، اور کہیں پر خود سے زیادہ اپنے بے زبان جانوروں کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ ان تمام عوامل کے ساتھ ایک اور المیہ یہ ہوا کہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد لوگ آسمان سے زمین پر جیسے آ گئے اور کروڑوں کی سرمایہ کاری صفر ہو گئی۔ پاکستان میں رہائشی سہولتوں کی کمی ہمیشہ سے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، اور اس مسئلے کو ہمیشہ سے پیش کیا جاتا رہا ہے، اور عوام کی امیدوں سے کھلواڑ کرنا وتیرہ بنا لیا گیا ہے۔ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شہروں کا پھیلاؤ بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اسی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جگہ جگہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ آج کل کے دور میں اگر کسی کے پاس چند سو کنال زمین بھی موجود ہو تو وہ اس زمین کو کسی بھی خوبصورت نام سے موسوم کر کے ایک نئی بستی کے طور پر پیش کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ کام مشکل نہیں لگتا۔ آپ کے خوابوں کا محل، خوابوں کی تعمیر، جنت نظیر اور نہ جانے کیسے کیسے خیال تخلیق کر کے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا پلان بنا لیا جاتا ہے۔ اصل امتحان صرف سوسائٹی بنا لینا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ادراک ہے کہ سوسائٹی بنا لینے کے بعد اس کو چلایا کیسے جائے گا۔ انتظام و انصرام قائم رکھنا، سہولتیں فراہم کرنا اور آنے والے شو کے لیے مسائل کو حل کرنا ہی اصل چیلنج ہے۔ اس ایک نقطے کو بیشتر سرمایہ کار اور ڈیولپرز نہ صرف نظر انداز کر دیتے ہیں بلکہ عام افراد کے کروڑوں روپے داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ وہ فوری منافع کے لالچ میں مستقبل کی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر ایک گھر خریدتے ہیں، لیکن چند برسوں بعد وہی گھر اور وہی علاقہ مسائل کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی کامیابی نہ کشادہ سڑکوں پر منحصر ہے، نہ بلند و بالا پلازوں پر، اور نہ ہی شاندار داخلی دروازے پر۔ اصل کامیابی اس کی ٹاؤن پلاننگ پر ہوتی ہے۔ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی کامیابی ہی ٹاؤن پلاننگ پر سرمایہ کاری کرنا ہے۔ ایک اچھا ٹاؤن پلانر صرف زمین کے ٹکڑے پر پلاٹس ہی نہیں بناتا بلکہ اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھتا ہے کہ اگلے 50 سالوں میں جب اس زمین پر تعمیرات مکمل ہو جائیں گی تو پھر یہاں زندگی کی دیگر سہولیات کو کس طرح ترتیب دیا جائے گا کہ اس کی صلاحیتیں ہی اس کی پہچان بن جائیں۔ عطا زمین پر پلاٹ بنانا مکمل طور پر ابتدائی شکل ہے۔ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی نکاسی آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا، مینٹیننس ہفتہ وار ماہانہ بنیادوں پر کیسے ممکن بنائی جائے گی، آبادی بڑھنے کے ساتھ سوسائٹی کے اندر یوٹیلیٹیز کی مسلسل فراہمی کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کسی ہنگامی آفت جیسے آتش زدگی، سیلاب وغیرہ میں سوسائٹی کس طرح سے نمٹے گی، صحت، تعلیم اور خدمات عامہ کے مراحل سے کیسے سرخرو ہو جائے گا۔ ان تمام سوالات کے جوابات دینا ایک کامیاب ٹاؤن پلاننگ کی نشانی ہے۔ یہاں سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کل پلاٹس کتنے ہیں، اور جب ان پر تعمیرات مکمل ہو جائیں گی تو اس علاقے کی آبادی کس حد تک بڑھے گی۔ جب آبادی بڑھتی ہے تو ضروریات بھی بڑھتی ہیں۔ رہائشیوں کو صاف پانی، بجلی، گیس، سیوریج کا معقول نظام، تعلیمی ادارے، صحت کے مراکز اور تفریحی مقامات کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے والوں کو بھی سہولتیں درکار ہوں گی۔ اگر دکانوں، دفاتر اور کاروباری مراکز کے لیے مناسب منصوبہ بندی نہ ہو تو وہاں رہنے والوں کی زندگی بھی متاثر ہوگی اور کاروبار کرنے والوں کو بھی مشکلات پیش آئیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ٹاؤن پلاننگ کے مرحلے میں ایک چھوٹی سی بات بھی نظر انداز ہو جائے تو اس کے اثرات نسلوں پر پڑتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں نکاسی آب کا نظام وقت کے ساتھ ناکار ہو گیا اور ہر سال بارش کے موسم میں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔
बाज इलाकों में तो ये हाल है कि चंद घंटों की बारिश के बाद पूरी सोसाइटी तालाब का मंजर पेश करती है। कहीं सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है, कहीं बिजली का निजाम साथ छोड़ देता है। ये वो मसाइल हैं जिनकी कीमत सिर्फ रकम में नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों में अदा की जाती है। बेटियों का जहेज तबाह हो जाता है, माओ की कोख उजड़ जाती है और वालिदैन के बुढ़ापे के सहारे खत्म हो जाते हैं। ये सब उस वक्त होता है जब मंसूबा साज और सरमायाकार सिर्फ मुनाफा पर नजर रखते हैं और टाउन प्लानिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। मुल्क के बड़े शहरों में कई इलाके ऐसे हैं जहां इब्तिदा में जमीन को प्लॉट्स में तकसीम किया गया, बेचा गया, लेकिन चंद साल बाद वही इलाके या तो पानी में डूब गए या बुनियादी सहूलतों की कमी की वजह से रहने के काबिल न रहे। ऐसी जगहों पर लोग अपनी जमा पूंजी जाय कर बैठे, न उन्हें मकान मिला, न सुकून और न ही इंसाफ। ये तमाम तर नुकसान इसलिए हुआ कि मंसूबा बंदी करते वक्त मुस्तकबिल की जरूरियात और जोग्राफियाई हालात को नजरअंदाज किया गया। सोसाइटीज की कामयाब मिसालें मौजूद हैं जिनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वहां टाउन प्लानिंग दुरुस्त बुनियादों पर की गई। सड़कों का जाल ऐसा बिछाया गया जो ट्रैफिक के दबाव को बर्दाश्त कर सके। निकासी आब और सीवरेज का निजाम मुस्तकबिल के हिसाब से डिजाइन किया गया। हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, तिजारती मराकज़ मुतवाज़िन अंदाज में रखे गए। कुदरती आफात से कैसे निपटना है बतौर खास मद्देनजर रखा जाता है। यही वो अनासिर हैं जो किसी सोसाइटी को लंबे अरसे तक कामयाब बनाते हैं। अवाम की जिम्मेदारी है कि वो किसी नई सोसाइटी में सरमायाकारी करने से पहले इसकी हकीकत को परखें। खूबसूरत इश्तिहार या कम कीमत के लालच में फैसला न करें। ये जिंदगी की सबसे बड़ी सरमायाकारी है, इसमें एहतियात लाजिम है। अगर अवाम खुद बाशऊर हो जाएं और बगैर मंसूबा बंदी के बनाई गई सोसाइटियों को रद्द कर दी तो सरमायाकारों और मंसूबा साजों पर दबाव बढ़ेगा कि वो मंसूबा बंदी को औलीन तरजीह दें। अवाम में अगर ये शऊर बेदार हो जाए कि किस सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मयार का है और कौन सिर्फ दावों से काम चला रहा है, तो यकीनी तौर पर वो अपनी जमा पूंजी बचाने में कामयाब हो सकते हैं। सोसाइटी बनाना आसान है, लेकिन इसे कामयाबी से चलाना और रहने के काबिल बनाना एक बड़ा चैलेंज है। बुलंद बाला इमारतें और दिलकश गेट वक्ती तौर पर मुतासिर जरूर करते हैं, लेकिन ये किसी भी इलाके की कामयाबी की जमानत नहीं। असल कामयाबी इस वक्त हासिल होगी जब टाउन प्लानिंग को मुस्तकबिल की जरूरियात के मुताबिक तैयार किया जाए। हम इस पहलू को संजीदगी से न लेंगे तो आने वाली नस्लें इसकी सजा भुगतेंगी, और अगर हम इस पर तवज्जो देंगे तो वही जमीन जो आज महज एक सरमायाकारी है, कल आने वाली नस्लों के लिए सुकून और खुशहाली का जरिया बन सकती है।